بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، اور قوم موسیٰ سے امتن ایک جماعت ہے، یہدون بالحق جو رہنمائی کرتی ہے لوگوں کو، بالحق ساتھ حق کے، وبہ یعدلون اور ساتھ اس حق کے، یعدلون انصاف کرتے ہیں اپنے اور غیروں کے معاملات میں، وقطعناہم اور ہم نے جدا جدا کر دیا ان کو، اثنتئی عشرۃ اسباطا 12 قبیلوں میں، امماً جو بڑی بڑی جماعتیں، وأوحینا الی موسیٰ اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے، جس وقت کے پانی مانگا حضرت موسیٰ سے قومہ ان کی قوم نے، ان اضرب جے کہ مار بعصاک الحجر اپنے ڈنڈے کے ساتھ پتھر کو، بس پھوٹ پڑے اس سے اثنتا 12 عینن چشمے، قد علم کل اناس تحقیق جان لیا، کل اناس ہر قبیلہ نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، وظللنا علیہم الغمام اور سایہ کیا ہم نے اوپر ان کے بادل کا، وانزلنا علیہم اور نازل کیا علیہم ان پر، المن والسلوی من اور سلوی، کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے۔ جہاں پر ومن قوم موسیٰ سے قوم موسیٰ کی 2 جماعتوں کا ذکر ہے، 2 قسم کے لوگوں کا۔ ابتداءً تجھے بیان کیا کہ قوم موسیٰ میں بعض لوگ اچھے بھی تھے، اور وہ اچھے لوگ کیا تھے؟ یہدونا وہ لوگوں کو حق یعنی دین اسلام اور توحید کی دعوت دیتے، وبہ یعدلون اور ساتھ اس کے وہ انصاف کرتے اپنوں اور غیروں کے ساتھ۔ ہاں بھائی، وقطعناہم اور ہم نے تقسیم کر دیا، یہاں قطع بمعنی تقسیم ہے، ٹولے ٹولے کر دیا ان کو 12 جماعتوں میں، اور اسباط سبت ان کی جمع ہے، قبیلے جو بڑی بڑی جماعتیں تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 امیر مقرر کیے، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں نقیب اور امیر، ان نقبا اور امراء کا مقصد تھا اپنی قوم کی تربیت کرنا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے، کس وقت؟ جب کہ استسقا ہو پانی طلب کیا حضرت موسیٰ سے اس کی قوم نے، انضرب یہ بیان ہے وہی جو آئی تھی، اضرب بعصاک الحجر کہ مار 7 ڈنڈے کے پتھر کو، پتھر پر ڈنڈا مارو، یہ پہلے بھی گزر چکا سورۃ البقرہ میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی پھوٹ پڑے، یہ اقتضاء النص سے عبارت مقدر ہوگی۔ فضرب حضرت نے ڈنڈا مارا اور پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے،
قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا، یہاں اناس سے مراد ہے وہ جو گروہ تھا، اناسن 12 گروہ تھے، تو ہر گروہ نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ 12 قبیلے تھے، 12 مشرب بنے، 12 چشمے جاری ہوئے، اور ہر قبیلے کا اپنا چشمہ تھا، اور وہ اپنی چشمہ سے پانی پیتا تھا۔ اور انعام ہے، یہ سورہ بقرہ کے اندر ساری تفصیل پڑھ رہے ہو۔ وادی تیہ میں گرمی تھی بہت سخت قسم کی، تو اس گرمی کے اندر ظللنا علیہم الغمام، تظلیل غمام یعنی سایہ کیا ہم نے اوپر ان کے، الغمام بادل کا، وہاں پر اللہ نے بادلوں کو بھیجا اور گرمی کی شدت وہ ختم ہو گئی اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ وَأَنزَلْنَا، اور یہ ایک دن کا بادل نہیں تھا بلکہ یہ بادل تھا سالہ سال تک، سالہ سال تک ان پر بادلوں کا سایہ رہا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ، اب وہ لکو تک صحرا تھا، اس میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس کے لیے فرمایا کہ اتارا ہم نے اوپر ان کے المن والسلوى، من کی تشریح بھی پڑھ چکے ہو، یہ ایک قسم کا گوند تھا جو حلوب میٹھا تھا، اور والسلوى یہ بٹیر قسم کے جانور تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیے، اور من بھی کھانا پینا اچھا دے دیا۔ کلو من طیبات، کلو رزی کا ضابطہ بتا چکا ہوں کہ ماضی سے جب ماضی کی حکایت میں صیغہ امر آ جائے تو کل نا مقدر ہوتا ہے، یہاں پر بھی کل نا کی عبارت مقدر ہے۔ ہم نے کہا کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ اس سے کہ ہم نے رزق دیا تم کو، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا۔ یہاں ظلم کا معنی نقصان والا کرو تو اس پر کوئی اشکال نہیں۔ وما ظلمونا، اور نہیں نقصان کیا انہوں نے ہمارا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنے آپ کا نقصان کرنے والے، انہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم دیا کہ ذخیرہ نہیں کرنا، ذخیرہ نہیں کرنا، بس کھاؤ، ہر روز تازہ من بھی ملے گا اور تازہ سلوا بھی ملے گا، اور ہر روز یہ تازہ چیزیں من اور سلوا ملے گا۔ ہاں بھائی، المن والسلوى، کلو من طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا کھاؤ من طیبات، پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے رزق دیا تم کو، یہ ہو گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے، اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ ٹھہرو اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس سے جہاں سے چاہو تم، وَقُولُوا، اور کہو، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے سورۃ البقرہ میں مفصل پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے من اور سلوا تو کھایا لیکن بچا نہ سکے، کہتے ہیں کہ وہ پیاز سیاز ہونے چاہیے، دالیں ہوں، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایک چیز پر اکتفا نہیں کرتا، تو انہوں نے خود مانگے دال بصل اور تھوم شوم کھیرے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بستی کو چلے جاؤ، وہاں جو چیزیں تمہیں درکار ہے مل جائیں گی۔ وَقُولُوا، اور کہو تم، حِطَّةٌ مَسْأَلَتُنَا، حِطَّةٌ ہمارا مسئلہ مغفرت ہے، یعنی ہمارے گناہ بخش دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے پر۔ یہ میں پوری وضاحت کر آیا ہوں کہ الباب سے مراد کیا ہے، بیت المقدس کا دروازہ یا مسجد کا دروازہ
اور حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں باب القبہ مراد ہے، باب القبہ جو عبادت خانہ تھا اس کا دروازہ، ادخل الباب سجدہ، داخل ہو باب میں سجدہ کرتے ہوئے۔ اس کے بھی دو معنی ہیں، عام مفسرین نے یہ لیا سجدے کی حالت میں، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے یعنی سجدے کی حالت میں، لیکن یاد رکھو یہ سجدے کی حالت میں دخول کیسے ہوگا یہ محل بحث ہے، اس لیے بعض محققین نے یہ کہا کہ اس سے مراد ہے کہ دروازے میں داخل ہو کر سجدہ شکر ادا کرو، یہ نہیں ہے کہ سجدے میں گھسٹ کے داخل ہو، سجدہ بھی اور ماتھا رگڑتے ہوئے یہ داخل ہو، یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ دروازے میں داخل ہو کر سجدہ کرو۔ اس کی پوری بات ہو گئی سورۃ البقرہ میں۔ نغفر لکم، ہم بخش دیں گے واسطے تمہارے گناہ تمہارے، سنزیدو، صرف بخشش نہیں ہوگی بلکہ بڑھائیں گے ہم، محسنین، دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا، اس پر بھی بات ہو گئی۔ عامت المفسرین وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تبدیل کیا، قول اور فعل دونوں کو بدل دیا۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا تھا حتۃ کہو، انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ، ہنتۃ، ہمارا مسئلہ گندم ہے، اصل مسئلہ تو تھا مغفرت طلب کرنے کا، لیکن انہوں نے اس قول کو بدلا۔ ایک دوسرا ان کو کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، تو انہوں نے چوتڑوں کے بل داخل ہوئے اور اس حکم کو بھی بدل دیا۔ لیکن حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ وہ اس کا اور معنی لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کو حکم تھا معافی مانگنے کا اور سجدہ نعمتوں کا شکر کرنے کا، لیکن انہوں نے الٹے کام شروع کر دیے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ حبۃ فی شعرۃ کہیں یا چوتڑوں کے بل داخل ہوں، انہوں نے کام ہی الٹے شروع کر دیے۔ جس طرح ہماری قوم ہے تو ہماری قوم جس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے تو اس کا تقاضا ہے اللہ سے معافی مانگے، لیکن الٹا کلب، سینما اور اس طرح کی بے حیائی، ننگے ناچ، زنائیں، بے حیائیاں ہر قسم کی اس کے اندر پڑ گئے۔ ان کو بھی حکم تھا سجدہ کرنے کا اور معافیاں مانگنے کا، لیکن وہ بھی پڑ گئے الٹے کاموں میں۔ اسی طرح مستی میں، زناکاری میں، حرام خوری میں، بدماشی میں، مستی میں، یعنی مطلب کیا ہے؟ فبدل الذین ظلموا کا کہ انہوں نے الٹے کام کیے، جن کاموں کا حکم تھا ان کے برعکس عمل شروع کر دیے۔ حکم تھا معافی کا، انہوں نے گناہ کیے، حکم تھا سجدہ کا، انہوں نے بجائے سجدہ کے حرام کاری اور حرام خوری شروع کر دی۔ یہ غیر الذی قیل لہم فارسلنا علیہم، پس بھیجا ہم نے اوپر ان کے رجزم من السماء، عذاب آسمان سے، بما کانوا یظلمون، بسبب ان کے ظلم کرنے کے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ وَاسْأَلْهُمْ، قصہ کے اختتام پر تخویف دنیاوی، اس پورے قصے کا خلاصہ کیا نکلا؟ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر واقعہ سنا، واقعہ کی ایک ایک کڑی یہ بتا رہی ہے کہ بہادر ہو کے مسئلہ پہنچاؤ، مصائب آئیں گے، کبھی مخالفین کی طرف سے، کبھی اپنوں کی طرف سے، کبھی بنی بنائی قوم بگڑ جائے گی اور کبھی اپنے ساتھ چھوڑ جائیں گے، کبھی دوسرے دھمکیاں دیں گے، لیکن سب کچھ کے باوجود کبھی بھی ان حوادث سے زمانہ سے متاثر نہیں ہونا، اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے اور مسئلے کو پہنچانا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، پوچھ ان سے، عَنِ الْقَرْيَةِ، بستی کے بارے میں۔ یہ قصہ کے اختتام پر تخویف دنیاوی اس کا ذکر ہے۔ اس بستی سے مراد کون سی ہے؟ مفسرین کہتے ہیں ایلا، ایلا گاؤں تھا، بستی تھی، اور یہ بحر کلزم پر واقع تھی، اور ان لوگوں کا اصل جو کام تھا وہ مچھلی کا شکار تھا۔
پیشہ ور تھے، جیسا بنگالی لوگ مچھلی کے شوقین ہیں، کراچی والے مچھلی کے شوقین ہیں، تو ان کا بھی کاروبار یہی تھا، مچھلی۔ بس حالہم عن القریۃ، پوچھ ان سے، عن القریۃ بستی کے بارے میں، ان سے پوچھ کا کیا مطلب؟ سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا بالا قد علمتم، تمہیں خوب پتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاریخی حقائق ان یہود کے سامنے تھے، اور ان کی مذہبی کتابیں اور تاریخ، یہ اپنی تاریخ سے واقف تھے اور اس واقعہ کو خوب جانتے تھے۔ اس لیے کبھی قرآن کہتا ہے لقد علمتم، تم جانتے ہو، اور جہاں فرمایا بس حالہم، پوچھ ان سے، ان القریۃ التی، اس بستی کے متعلق، کانت حاضرۃ البحر، جو تھی دریا کے کنارے پر، جبکہ زیادتی کی انہوں نے پھر سبت، ہفتے کے بارہ میں، یعنی تعظیم ہفتہ میں کوتاہی کی۔ یہ سبت ہفتہ تھا، یہ ان لوگوں کے لیے دن تھا مذہبی تہوار کا، جس طرح ہمارے ہاں جمعہ ہے مقدس دن تھا، اور انہوں نے یعدون فی السبت، سبت کے اندر یعنی اس کی تعظیم میں زیادتی کی، جبکہ آتی تھی ان کے پاس ہیتانہم، مچھلیاں ان کی، یوم سبتہم، دن ہفتے کے، شرعن، یہ شرعن کا لفظ یہ جمع ہے، شارع ان کی، اور شارع کا معنی ہوتا ہے اشرفا، بلند ہونا، اوپر آ جانا۔ تو یہ جو تھا شرعن، پانی کے منہ پر ظاہر ہوتی مچھلیاں، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور وہ اس دن کہ ہفتے کا نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، نہیں آتی تھی ان کے پاس، کذالک، اسی لیے نبلوہم، آزماتے ہیں ہم ان کو، بما کانوا یفسقون، اس سے ہم ان کو آزما رہے تھے، بوجہ ان کے فسق کے، وہ جو فسق کرتے تھے اور طاعات سے نکلتے تھے، یہ ان کی آزمائش تھی۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مچھلی کے شکاری تھے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کی اوپر والی سطح پہ آ جاتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں نظر ہی نہ آتی۔ یہ ان کا امتحان تھا، اور ہفتے کے دن مچھلی کے شکار پہ پابندی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ دارالافتاء پہنچ گئے مفتیان کرام کے پاس، وہاں جو یہودی مفتی تھے، جیسے آج کل بڑے دارالافتاء کھلے ہیں، اور آج کے بھی اکثریت مفتیوں کی کل یہود ہے، الا من رحم، بس صرف چند مفتیان کرام ہیں جو صحیح اللہ والے ہیں، ورنہ اول تو مفتی ہیں ہی کوئی نہ، یہ ہے ہی جھوٹ۔ ان کو مفتی کہنا افتاء کی بھی توہین ہے، البتہ تعویل ہو سکتی ہے، مفتی من المفت، خواہ مخواہ کے مفتی، ہاں بھائی۔ تو وہ بھی پہنچ گئے، ہیلا باز قوم تھی، تو مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھا، کیا فرماتے ہیں مفتیان شرع متین دری مسئلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا، اگر ہم ہفتے کے دن کوئی نالیاں بنا لیں اور ہفتے کے دن وہ پانی ان نالیوں میں چھوڑ دیں اور بعد از مغرب ان نالیوں کو بند کر لیں تو، اور ہفتے نہیں اتوار کے دن مچھلیوں کو پکڑ لیں، تو اس میں کیا خیال ہے مفتیان کرام کا؟ تو مفتیوں نے کہا لا حرج، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، نالیوں کی تو بات ہی کوئی نہیں کی، اور شکار تو تم کرو گے رات کو، تو یہ ہیلا پر دستخط کر دیے مفتیان نے۔ اچھا جی، اب دیکھو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آزمایا ان کو ان کے فسق کی وجہ سے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اور جب کہا ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں تم واز کرتے ہو قوماً ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، چنانچہ انہوں نے وہاں پر نالیاں بنائیں
چھوٹی چھوٹی، اور ترتیب یہ رکھی کہ دن کو ہفتے کے دن ان نالیوں میں پانی چھوڑتے، مچھلیاں ان میں آ جاتی، شام کو نالیوں کا منہ بند کر دیتے اور اتوار کو مچھلیاں لے لیتے۔ تو اب 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت تھی مشرک، وہ حد سے بڑھنے والے فاسقین کی، جنہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا۔ دوسری جماعت تھی صوفیوں کی، انہوں نے کہا اپنا اللہ اللہ کرو، ان کو کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور تیسری جماعت تھی اشاعت التوحید کی، انہوں نے کہا کہ ہم غلطی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ 3 جماعتیں بن گئی۔ ہاں بھائی، صوفیاء کی بھی اور مرتکبین یعنی حکم الہی کو توڑنے والے، اور تیسرا گروہ مانعین اور منع کرنے والا، یہ گروہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہم، بعض ان میں سے وہ تھے جو کہتے تھے لما تعظون قوما، کیوں تم واز کرتے ہو قوما ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، اور معذبہم، یا ان کو عذاب دینے والا ہے، عذابا شدیدا، عذاب سخت۔ قالوا معذرۃ، یہ کون سی جماعت تھی؟ اذ قالت امۃ، یہ درمیان والے تھے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، صوفی کہہ لو، خنثی مشکل کہہ دو، جو بھی ہو، ان کا پتہ شتہ نہیں چلتا، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ منہم لما تعظون قوما، کیوں تم باز کرتے ہو ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، اور معذبہم، یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، قالوا، یہ کون ہے؟ وہ صحیح جماعت جو منع کر رہی تھی، انہوں نے کہا بطور معذرت کے، بطور عذر کے طرف رب تمہارے کے۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ کی پکڑ آئے تو ہمارے پاس عذر موجود ہو، اور ہم یہ کہیں کہ یا اللہ ہم نے ان کو منع کیا تھا، اس عذر کی وجہ سے ہم ان کو منع کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ پہلے لوگوں پر بھی ضروری تھا، صرف اس امت پر نہیں، یہ ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہے۔ جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اپنے بس کے حساب سے مکلف ہے۔ او معذبہم عذابا شدیدا، قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، اور تاکہ وہ بچ جائیں، ہو سکتا ہے ان کو بات سمجھ آ جائے اور یہ بچ جائیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ بھول بھلا گئے اس کو جو نصیحت کی گئی تھی ان کو ساتھ اس کے، انجینا الذین ینہون، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے عن السوء، عذاب سے۔ یہاں سوء کا معنی ہے پکڑ، برائی لفظی معنی، مراد ہے پکڑ اور عذاب، ان کو ہم نے بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا۔ یہاں پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ یہ 3 پارٹیاں بنی تھی، ایک تو بچ گئی اور 2 ان کا کیا بنا، ایک تو ان میں بھی عذاب معذب ہوئی جو یہ ارتکاب کرتے تھے، تیسری پارٹی کا کیا بنا، وہ جو صوفی تھے۔ یہاں پر لمبی بات ہے، مختلف آراء مفسرین کی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ وہ کہتا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے بھی سکوت کیا، اللہ نے بھی ان کے حال سے سکوت کیا، ہم بھی ان کے حال سے سکوت کریں۔ کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے حال سے، انہوں نے خود کیا کیا تھا؟ سکوت، وہ خود ساکت تھے، منع نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے حال کو ساکت رکھا، اور ہمیں بھی ادب کا تقاضا ہے کہ سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے ہے، لیکن قرآن مقدس کے انداز سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جماعت کو بچایا، انجینا الذین ینہون عن السوء، بچے وہ ناہی کی وجہ سے،
بچے وہ ذکر بھی کیا کیوں بچے ینہونا، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ان کے بچنے کی وجہ جو تھی یہ نہیں تھی، روکنا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا، اس علت کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ اب یہ علت دوسری دونوں جماعتوں میں نہیں، تو ان کو دونوں کو بیان کیا الذین ظلموا۔ ظاہر قرآن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ صرف بچے وہ ینہونا عن السوء، جو اس برے کام سے روکتے تھے۔ پہلے میرا خیال ہے میں نے ایک غلط جملہ کہا ہے، آپ بتاتے بھی نہیں۔ میں نے یہاں اس سوء سے مراد تو عذاب نہیں لیا، ہاں عن السوء، اس سوء سے مراد عذاب نہیں ہے، میں نے غلط کہا۔ اس سوء سے مراد ہے وہ برا فعل جو وہ ہیلا کرتے تھے۔ ہاں بھئی اگر میرے مجھ سے کوئی غلط جملہ نکل جائے تو آپ اتنے علماء بیٹھے ہیں، ہاں تو کم از کم یاد دھیان ہی کرا، یہاں تو سوء کا معنی عذاب بنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ینہونا عن السوء، سوء سے مراد کیا ہے؟ ان کا وہ برا فعل جو وہ برا فعل کر رہے تھے۔ یہ ہاں بھئی وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بے عذاب، ساتھ عذاب سخت کے، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کے فسق کرنے کے، ان کے فسق کی وجہ سے ہم نے سخت عذاب کے اندر ان کو پکڑا۔